ایک محاورہ ہے کہ رائتا پھیل چکا ہے، اور رائتا یہاں پہ اس طرح پھیلا ہے کہ اس کے اندر کیچڑ بھی مکس ہو چکا ہے اور اب وہ بدبودار ہے، جس سے تعفن زدہ ماحول جنم لے رہا ہے۔ لیکن اس سے کیسے بچیں گے؟ پارلیمان ہے کینیڈا کا، خاتون ایک قرارداد پیش کرتی ہے۔ قرارداد کا متن ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو قرض تب دے جب پاکستان میں صاف شفاف انتخابات ہو جائیں، اور یہ قرارداد جس کی طرف سے پیش کی جاتی ہے وہ رکن پارلیمان تو ہے لیکن بھارتی نیات ہے۔ اب کیا ہوگا؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، بہت سی چیزوں کے لیے ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے۔ یعنی آپ نے کسی چیز کی کھوج کرنی ہو تو آپ اس کی کھوج میں نکلتے ہیں اور مختلف اطراف سے آپ چیزوں کو اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں، تو آپ کے تاثرات بتاتے ہیں، آپ کے اقدامات بتاتے ہیں کہ آپ کس طرف کو جانا چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک وضاحتی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جاری ہوا، جو وضاحتی فیصلہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے باقاعدہ طور پہ ڈپٹی رجسٹرار سے 7 سوالات پوچھے اور پوچھا گیا کہ بتاؤ یہ وضاحتی فیصلہ کس طریقے سے جاری ہوا، کس کی ایما پر جاری ہوا، کہاں پر اس کی میٹنگ ہوئی، منٹس آف میٹنگ کیا ہیں، ساری چیزیں بتائی جائیں گی کہ کس کس کے اس کے اوپر دستخط تھے، اس کی پرمیشن کس سے لی گئی، کس پہر میں یہ جاری ہوا۔ یہ سارے سوالات اس سے پوچھے گئے اور آج انہوں نے جواب دیے کہ کہیں پہ کوئی میٹنگ نہ ہوئی، کوئی ججز اکٹھے نہ ہوئے، وضاحتی فیصلہ کس نے بھجوایا تھا، کتنے بجے اپلوڈ ہوا۔ یعنی اس سے وہ جو ایک رفٹ کا تاثر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بٹوارا ہو رہا ہے، تقسیم ہو رہی ہے، تقسیم کھل کے منظر عام پہ آ رہی ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب کے وقت میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ تقسیم کھل کے منظر عام پہ آ رہی ہے، اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تقسیم کھل کے منظر عام پہ آ رہی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے کے بعد بھی صورتحال اگر ایسی ہی رہے گی اور اس طرح کی خبریں سننے کو ملتی رہیں گی تو کیا ہوگا؟ یہ وہ جسچر ہیں جو بتاتے ہیں۔ ہاں، آئین و قانون کے مطابق ہی آپ پوچھ رہے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا، بہت ساری چیزیں آئین و قانون کے مطابق ہی آپ کرنے کی بات کر رہے ہوں گے۔ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ سی او ڈی میں یہ طے ہوا تھا، یعنی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ بات ہوئی تھی، میثاق جمہوریت کے متن کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ آئینی عدالت بنے گی، لیکن اسی متن کے اندر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آئینی عدالت کے جو جج تعینات کیے جائیں گے انہوں نے پولیٹیکل کیسز وفاقی کابینہ کے کسی ممبر یا اس کے رشتہ داروں کے نہیں سنے ہوں گے۔ تو پھر کیسے آپ بنائیں گے؟ کس کو وہاں پر لگائیں گے؟ اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر یہ عمل کرنا ہے تو کیا 2% کے اوپر عمل کر کے 98% کو چھوڑ دیا جائے گا؟ اس میں کمیٹیز کی تشکیل کی بھی باتیں تھیں کہ اس کا تناسب کس طریقے سے ہوگا۔ کیا اس کے اوپر آپ نے عمل درآمد کر لیا؟ کیا آپ نے یہ ساری چیزیں کر لی؟ نہیں۔ کہا ہی جاتا ہے کہ پارلیمان نے جوڈیشل مرڈر کیا تھا بھٹو کا، اور سپریم کورٹ نے بعد میں اس کو تسلیم بھی کیا۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ وہی سپریم کورٹ تھی جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں جوڈیشل مرڈر کیا، وہی سپریم کورٹ ہے کہ جس نے بعد میں اس کو غلطی تسلیم کیا، وہی سپریم کورٹ ہے جس نے اقامہ کی بنیاد کے اوپر نااہل کیا، وہی سپریم کورٹ ہے جس نے اس کیس سے بری کر دیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ادارے میں کوئی فالٹ نہیں ہے، اب کچھ شخصیات کے اوپر تحفظات تھے۔ تو اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ آئینی عدالت بنائی جائے گی اور کل کو جا کے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم وکٹم ہیں، آپ یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ ماضی میں ان کے جو فیصلے تھے وہ تاثر دے رہے تھے اور اب آ کے انہوں نے وہ فیصلے غلط کر دیے۔ یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہی ہیں کہ جو 2019 میں صدارتی آرڈیننس کے جاری ہونے کے بعد یہ کہتے تھے کہ پارلیمان کو بند کر دینا چاہیے اگر آپ نے صدارتی آرڈیننس ہی جاری کرنے، اور وہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جو صدارتی آرڈیننس جاری ہوتا ہے تو اس کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اسی پہ عمل درآمد کرتے ہوئے کمیٹی نہیں تشکیل دے دیتے ہیں۔ وہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جو وکلا کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے ایک رپورٹ کو مرتب کرتے ہیں، اور وہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جو وکلا کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں۔ وہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جو رپورٹرز کو ساتھ میں بٹھا کے کہتے تھے کہ آپ لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جو کل کے دن یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ صرف ڈالرز کے لیے گیم کر رہے ہیں۔ بہت سے ان کو تحفظات ہیں، کیا کریں گے اس کا؟ اب جا کے یعنی ایک تو ٹائمنگ میٹر کرتی ہے، اور پھر ٹائمنگ کے ساتھ ساتھ یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ اقدامات کس کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ بے شک آئین قانون کے مطابق سارا کچھ ہو رہا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ روبی سہوتا ہیں، بھارتی نیاد کینیڈین رکن پارلیمنٹ، آج وہ ایک قرارداد کینیڈین پارلیمنٹ کے اندر
پیش کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ IMF جو قرضہ دے رہا ہے پاکستان کو، اس قرضے کو مشروط کیا جائے کہ پاکستان کے اندر صاف اور شفاف انتخابات ہوں، مشروط کیا جائے اس بات سے کہ عمران خان کی رہائی کو ممکن بنایا جائے۔ آج وہ قرارداد پیش ہوئی ہے اور انہوں نے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ میں یہ قرارداد جو پیش کر رہی ہوں وہ جو پاکستانی نیات شہری ہیں، جو میرے ووٹر بھی ہیں، میں ان کی ایما کے اوپر اس کو پیش کر رہی ہوں۔ ٹھیک بات ہے کہ اگر آپ کسی کے نمائندہ ہیں تو آپ ان کی ایما کے اوپر وہ قرارداد پیش کر رہی ہوں تو ٹھیک بات، لیکن کہ یہاں پہ سوال نہیں اٹھے گا؟ میں کہتا ہوں آئین کے مطابق ہوگا، قانون کے مطابق ہوگا، روبی سہوتا کی انٹینشنز جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوں گی، لیکن کیا یہاں پہ پروپیگنڈا نہیں کیا جائے گا کہ بھارت عمران خان کی حمایت میں آیا؟ بھارت جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ IMF پاکستان کو فنڈز نہ دے، بنیاد تو بنایا جائے گا۔ میرا سوال یہ بنتا ہے کہ اس وقت دو پاکستانی نیات کینیڈین پارلیمنٹ میں ممبرز ہیں، ایک کا نام ہے اقرا خالد صاحبہ، وہ میسیسواگا ایرن ملز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور دوسری ہیں سلما زاہد صاحبہ جو اسکاربورو سینٹر کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور دونوں جو ہیں یہ لبرل ممبر ہیں پارلیمنٹ کی، اونٹاریو سے یہ جیتی ہوئی ہیں، تو وہ بھی پاکستانی نیات کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ اگر اتنی بات تھی تو ان پاکستانیوں کی طرف سے وہ پیش کروا لی جاتی تاکہ نمائندگی ہو جاتی کہ ایک پاکستانی جو کسی دوسرے ملک میں رکن پارلیمان ہے وہ پاکستانیوں کی ایما کے اوپر وہ قرارداد پیش کر رہا ہے۔ اگر وہ قرارداد کینیڈین رکن پارلیمنٹ جو کینیڈا کی پیدائش ہوتے وہ پیش کر لیتے تو اور بات ہوتی۔ اگر کوئی کینیڈین رکن پارلیمنٹ جو کسی اور ملک سے تعلق رکھتا ہوتا، مثال کے طور پہ امریکہ سے اس کا تعلق ہوتا، یا کسی عرب ممالک سے تعلق ہوتا، یا کسی بھی اور ملک سے سوائے اسرائیل کے کسی اور ملک سے تعلق ہوتا، تو تب بھی بات کر لی جاتی۔ لیکن جب بھارتی نیات رکن پارلیمان وہ قرارداد پیش کریں گے تو وہ نیریٹو کو اوپر نہیں اٹھا سکتی۔ یہ میں روبی سہوتا سے کوئی گھلا نہیں ہے، انہوں نے اپنے ووٹرز یا اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو ریپرزینٹ کیا۔ بات ان شہریوں کی طرف سے تھی، ان پاکستانیوں کی طرف سے تھی جو وہاں پر تھے، کہ آپ کو معلوم ہے آپ کا ان کے ساتھ تعلق ٹھیک ہوگا، رہنا سہنا بھی ٹھیک ہوگا، ایک دوسرے کی چیزوں کو بھی سمجھتے ہوں گے، آپ کو یہ بھی لگتا ہوگا کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں خرابی جو ہے یہ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ بنائی گئی ہے، اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، 100 باتیں ہوں گی۔ لیکن آپ کو یہ بھی تو پتا ہے کہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اس طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکتا، کچھ قدغنیں ہیں، کچھ مجبوریاں ہیں، اور پھر جب ان کی طرف سے یہ قرارداد پیش کروائی جائے گی تو ایسے اقدامات جو ہیں وہ ویسے ہی لگیں گے جیسے اقدامات یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کے انٹینشنز کے اوپر لگ رہے ہیں۔ چیزوں کو سمجھیے، پھر اس پہ ایکٹ اٹھائیے، پھر معلوم پڑے گا کہ کون کہاں پہ ٹھیک ہے، کون کہاں پہ نہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔